اور دوسری بات آپ کو بتا دوں، ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رول نہیں چھوڑا تھا سیاست سے، آج بدترین حالت میں وہ آگے آ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو مختصر الفاظ میں، یہ چونکہ نان پریکٹیکل تھی، میں نے آپ کو اندازوں اشاروں میں بات کر دی۔ دیکھیں بات یہ تھی کہ میں نے کہا یہ گٹھ جوڑ شروع ہوا 50s سے لے کر آج تک جاری و ساری ہے، اور یہ ٹیسٹ ٹیوب لیبارٹری سے تیار کر کے جب آپ لیڈر لاتے ہیں تو وہ ٹرو لیڈر نہیں ہوتے، وہ ڈیلر ہوا کرتے ہیں، کبھی لندن چلے جاتے ہیں، کبھی دبئی چلے جاتے ہیں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کا مرنا جینا اس ملک میں ہو، خواہ وہ جیل میں ہو خواہ وہ باہر ہو۔ تھینک یو۔ آخری سوال لے لیجیے گا، بس اب باہر کا جو فاؤنڈر ہیں ناؤ اور نیور موومنٹ کے، بچپن سے ہم اخبار پڑھنے کے عادی ہوتے تھے، اب تو اخبار پڑھنا ہی تقریباً رہ گیا ہے، اس لیے کہ جب سے آپ کا الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا آیا ہے اور اتنی مصروفیت ہونے کے بعد، وہ ایک اخبار مستقل وہ لکھا کرتا تھا حدیث شریف کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ نو اور نیور موومنٹ نے بیسیکلی اس کانسیپٹ کو اجاگر کیا ہے جو اسلام کا کانسیپٹ ہے۔ آج جو کہا جا رہا ہے جبر اور خوف کی فضا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج اس ملک میں آئین کی پامالی سر عام سب کے سامنے ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج انصاف کا قتل سب کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور سب کو پتہ ہے، اور اس کے باوجود کوئی نہیں بول سکتا۔ آج جو بنیادی حقوق ہیں وہ معطل ہو چکے ہیں، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ میڈیا پہ مجھے بتائیں ایک شخص جو ایک اشتہاری مجرم ہے، اس وقت کا عزم ہے، لندن میں بیٹھا ہے، میں اس کو پولیٹیکل نان پولیٹیکل دونوں چیزیں پھر ساتھ آتی ہیں، مجھے بتائیں کہ اس کی تو تصویر، تقریر، اشتہار سب جائز ہے۔ آج وہ کس حاکم مطلق کا حکم ہے کہ عمران خان جو کہ فیڈریشن کی علامت ہے، اس وقت وہ انڈر ٹرائل پرزنر ہیں، اس کی تصویر، تقریر، اس کی گفتگو، خواہ آپ نے اگر تنقید بھی کرنی ہو تو آپ نہیں چلا سکتے۔ ہم پہلے تو کہتے تھے کہ وہ فاشسٹ حکومتیں بیٹھی ہوئی تھی، پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، لیکن وہ آج کون سی سپر پاور ہے جو ان اداروں کو کنٹرول کرتی ہے؟ اور بدقسمتی سے آج سپریم کورٹ میں جب فیض آباد دھرنا والے کیس میں بات ہوئی تو چیف جسٹس سے بھی یہ فرمایا کہ آپ یہ بتا دیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اوپر سے حکم ہے، نعوذ باللہ وہ اللہ کا حکم تو آپ تک نہیں پہنچتا، تو وہ کس کا حکم ہوتا ہے؟ سچ بولنا شروع کر دیں۔ آج جس میڈیا کے بندوں کے پاس جائیں وہاں یہ کہتے ہیں جی ہم نام نہیں لے سکتے، چیئرمین پی ٹی آئی کہیں گے، قاسم کے ابو کہیں گے ہم نام نہیں لے سکتے۔ کس کا حکم ہے؟ کہتے اوپر سے حکم ہے۔ کس کا حکم ہوتا ہے پتہ سب کو ہے، لیکن بول آپ میں سے کوئی نہیں سکتا۔ آج عمران ریاض واپس آ گیا، ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ اللہ نے اس کو زندگی رکھی، اپنے بچوں میں، اپنی بیوی میں واپس آ گیا، لیکن جس حالت میں وہ آپ کے سامنے ہے وہ اب سب آپ جانتے ہیں۔ اور وہ اغواکار کون ہے، وہ مجرم کون ہے، اس تک کون پہنچے گا؟ کیا ریاست جو ہے ماں کی بجائے ڈائن بن چکی ہے؟ آخر کوئی اشخاص تو تھے، کیونکہ وہ انڈر کسٹڈی سے وہ غائب ہوئے تھے، تو کچھ لوگ تو ہیں جنہوں نے اس کو اٹھایا اور غائب کیا اور اغوا کیا۔ آج بھی آپ کا بنیادی حق ہے رائٹ ٹو اسپیچ اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن، یہ آرٹیکل 19 اور 19A ہے۔ آپ کا حق ہے آپ بولیں، آپ کا یہ بھی حق ہے کہ آپ انفارمیشن دیں، اور ہمارا حق ہے ہم انفارمیشن لیں، لیکن اگر اس کے اوپر قدغن ہے اور کئی مہینوں سے ہے، کئی سالوں سے ہوگی، مجھے بتائیں آخر کوئی تو ہے جو ان سے بھی سپر پاور ہے، اور نہ بولنا اور عدالتوں کا اس کے اوپر خاموش رہنا، تو یہ انصاف کا سر عام قتل عام نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اگر اس قتل عام پہ ہم سب یا خاموش ہیں، اور جو خاموش نہیں ہوگا وہ دل میں برا تو ضرور سمجھ رہا ہوگا، لیکن بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو سوال کرتا ہے اس کو ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ پوری دنیا کا اصول یہ ہے کہ سوال کیا جائے تو سوال کا جواب ڈھونڈا جاتا ہے، ہمیں بندے کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ وہ کدھر گیا، فلاں نے سوال کر لیا تھا۔
اور ایک زمانے میں تو اغوائے برائے تاوان ہوا کرتا تھا، اب اغوا برائے بیانات ہوا کرتے ہیں۔ کل بھی فروخ حبیب کو اٹھا لیا گیا، آج تک کی انفارمیشن کے مطابق وہ کسی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہو تو میں اپنے آپ کو کریکٹ کر لوں گا، مجھے بھیج دیجیے گا۔ صداقت عباسی اٹھائے گئے، آج سے 2 سے زائد ہفتے ہو گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں ہے، کون سی زمین اور کون سا آسمان کھا گیا۔ عثمان ڈار کو اٹھایا گیا، کوئی پتہ نہیں کہاں ہے۔ ظہور مشوانی کو اٹھایا گیا، کوئی پتہ نہیں کہاں ہے۔ اسی طرح شیخ رشید کو اٹھایا گیا، اس کے ساتھ باقی بھی لوگ تھے، کوئی پتہ نہیں وہ کہاں ہیں، کس عدالت میں پیش ہوا۔ ہمارے پاکستان کا قانون کے مطابق اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے مطابق خواتین کا بنیادی حق ہے کہ فوری طور پر ان کو ضمانت ملے۔ آپ نے دیکھا کہ ضمانتیں ہوئیں، وہ بھی 5-5.5 مہینے کے بعد، لیکن ابھی ضمانتوں سے وہ باہر ہی نہیں نکلے تو جناب پھر گرفتار ہو گئے۔ اور 15 دفعہ پرویز الہی کا کیس اور باقی بے شمار کیس، میں اب آپ کو وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، وہ پھر اٹھا لیے گئے۔ اور مقبولیت ہے، سبھی کہتے ہیں، آپ سب کہتے ہیں، پورا پاکستان کہتا ہے، تمام مقتدر طبقے اور حلقے کہتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی مقبول ہے۔ عمران خان فیڈریشن کی علامت ہے، پورے پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول ہے، لیکن اس کی قبولیت نہیں ہے۔ تو افسوس یہ ہے کہ وہ کون سپر پاور ہے اس آئین کے مطابق؟ ہمارے اس پاکستان کے اس آئین میں تو کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ اس آئین کے مطابق عوام کے پاس طاقت ہے کہ وہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے امور مملکت چلائے۔ یہ ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن، اور کانسٹیٹیوشن ہے لیکن نہ اس کو کسی گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ آئین میں حقوق ہیں آپ کے، لیکن حقوق معطل ہیں۔ وہ کس کے حکم سے؟ اس کے احکامات کا نہیں پتہ۔ وہ خفیہ اور نامعلوم احکامات ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے لیکن نہ آپ بتا سکتے ہیں، شاید نہ میں بتا سکوں، نہ کوئی عدالتیں بتا سکتی۔ تو کیا اس طریقے سے ہمارا ملک چلے گا؟ کیا آج ہم ان ایڈونچرز کا نتیجہ جس انجام تک پاکستان کو پہنچا چکے ہیں، کیا ہم اس کے مزید متحمل ہو سکتے ہیں؟ کیا پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو ہم نے اس مہنگائی، غربت، ظلم، بے روزگاری کی حالت میں گڑھے میں پھینکے رہنا ہے؟ کیا ان کو خودکشیوں پہ مجبور کرنا ہے، یا کیا ان کو ان کے ہاتھ میں ان مسائل کا حل خود حل کرنے کا طریقہ دینا ہے؟ کیا ہم ایک شخص عمران خان کی دشمنی میں اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں اور مزید آگے کیے جا رہے ہیں، اور کوئی ریکنسیڈریشن نہیں ہے اور کوئی سوچ نہیں ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے؟ صرف اس لیے ہم نے الیکشن نہیں کرانے۔ 9 مہینے سے 2 صوبوں میں غیر آئینی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اب آگے اگلے مہینے سے باقی فیڈرل میں بھی غیر آئینی حکومتیں ہو جائیں گی، باقی 2 صوبوں میں بھی، لیکن اس لیے نہیں کرانے کہ پی ٹی آئی جیت جائے گی۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کا ادراک ہونے کے باوجود ہم نے اپنی ضد ہٹ درمی سے باز نہیں آ رہے۔ کیا اس ضد اور اس ہٹ درمی کا نقصان ہمارے ملک کی سیکیورٹی کو نہیں ہے؟ کیا ہماری اکانومی کی نہیں ہے؟ ہماری اقتصادیات کو نہیں ہے؟ ہمارے غریب عوام کو نہیں ہے؟ جہاں لوگوں کے پاس حکومت کے اندر بنائے، انہی کے اندر آج جو عمران ریاض تھے وہ بھی آپ نے دیکھا کہ پھنسے ہیں، اور دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی پھنس رہے ہیں کہ اداروں کے خلاف نہیں جا سکتے۔ میرا دوسرا سوال آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو محترم ہے ان سے ہے، یہ عمران خان نے ایک سوال ختم ہو جائے، اپنی حکومت گرانے کا جو الزام ہے وہ امریکہ کے اوپر لگایا تھا کہ جو پاکستان میں جو موجودہ صورتحال کے ذمہ دار ہیں وہ امریکہ ہے۔ تو آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس نے کیا امریکہ میں بھی کسی پلیٹ فارم پہ اس حق میں آواز بلند کی ہے؟ میرا خیال یہ ڈاکٹر صاحب کا سوال نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نان پولیٹیکل ہیں، یہ پولیٹیکل سوال ہے۔ باقی بار اگر ان سے جواب لینا چاہیں تو آپ لے لیجیے گا۔ پہلی بات تو آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پی کے ایکٹ ہے یہ 2016 کا ہے، یہ لہٰذا 2016 میں جس کی حکومت تھی وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات آپ کو بتا دوں، ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رول نہیں چھوڑا تھا سیاست سے، آج بدترین حالت میں وہ آگے آ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو مختصر الفاظ میں، یہ چونکہ نان پولیٹیکل تھی، میں نے آپ کو اندازوں اشاروں میں بات کر دی۔ دیکھیں بات یہ تھی کہ میں نے کہا یہ گٹھ جوڑ شروع ہوا
50s سے لے کر آج تک جاری و ساری ہے، اور یہ ٹیسٹ ٹیوب لیبارٹری سے تیار کر کے جب آپ لیڈر لاتے ہیں تو وہ ٹرو لیڈر نہیں ہوتے، وہ ڈیلر ہوا کرتے ہیں، کبھی لندن چلے جاتے ہیں، کبھی دبئی چلے جاتے ہیں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کا مرنا جینا اس ملک میں ہو، خواہ وہ جیل میں ہو خواہ وہ باہر ہو۔ تھینک یو۔ آخری سوال لے لیجیے گا، بس اب باہر آ